اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 136 غزوہ حنین کے موقع پر اموال غنیمت کی تقسیم۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ طائف سے محاصرہ ختم کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ کے مقام پر لوٹے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع کروایا تھا، تو وہاں 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کہ شاید حوازن والے طائب ہو کر آ جائیں تو اپنا سامان واپس لے جائیں، لیکن کوئی نہیں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ حنین کے اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جو بالکل مسلمان ہونے کے سمجھیں بارڈر پر تھے، تو ان کا دل جیتنے کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت میں سے دل کھول کے نو مسلموں کو اور جو مسلمان ہونے والے تھے ان کو بہت سا مال غنیمت تقسیم کیا۔ یہ لوگ کل تک اسلام کے سخت دشمن تھے، آج مسلمان ہوئے۔ حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کو بہت دیا جائے۔ صفوان بن امیہ کو ڈھیروں مال دیا، ابو سفیان کو ڈھیر مال دیا، ابو سفیان کے بیٹوں کو ڈھیروں مال دیا، قریشی اور غیر قریشی سب کو ڈھیروں مال دیا۔ انصار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نہ سمجھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ، انصار، مہاجر سب مکہ میں ہیں، اور یہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ انصار کا نمبر ہی نہیں آیا، انہیں آؤٹ سائڈر فیل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ میں اپنوں کے بیچ میں ہیں، اپنوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، انصار کو بھول گئے۔ تو وہ چپ چاپ بیٹھے رہے، اپنی باری کا انتظار کرتے رہے، وہ دیکھتے رہے لوگوں کو کتنا مال مل رہا ہے۔ صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک وادی میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ وادی مویشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے فرمایا، تم کو یہ منظر بھلا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مویشی تیرے، سارے جانور تیرے، سب لے لو۔ تو نئے مسلموں کا دل جیتنے کے لیے یہ تقسیم کی گئی تھی، اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ لیکن سب لوگ اس حکمت کو، اس اسٹریٹجی کو نہ سمجھ سکے۔ خاص طور پر انصار میں بے چینی پھیل گئی۔ انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپس میں ان کے یہاں باتیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یعنی انصار کے سردار، اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے حاصل شدہ مال فے میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کو لے کر انصار جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم کیا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، ان افواہوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم کا ہی آدمی ہوں، یعنی کہ صاف ہاں بھی نہیں کہا اور صاف نہیں بھی۔ اب یہ سچویشن ایسی تھی جس کو فوراً ہینڈل کرنا ضروری تھا، ورنہ خطرہ تھا کہ شیطان مزید نفس کے وسوسوں میں پھونکے نہ مارے اور دلوں کے اندر رنجشیں جڑ نہ پکڑ جائیں۔ اسے دیکھیں، ہمیں سیرہ سبق سکھاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہوئی دیکھے تو اعتماد میں لے کر ان کو بات سمجھا دے، خود ناراض ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ لو اتنا میں نے ان پر احسان کیا، میرے بارے میں ایسا گمان کر رہے ہیں، میں اپنی صفائی نہیں پیش کرتی۔ نہیں، ایسا نہیں، رہنما کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، صفائی اس کو پیش کر دینی چاہیے۔ انصار کے دل چھوٹے ہو رہے تھے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ شاید وہ اپنے آپ کو آؤٹ سائڈر فیل کر رہے ہوں گے یا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہوں گے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب انصار کو ایک جگہ جمع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، یہ کیا بات ہے جو مجھ کو تمہاری طرف سے سننے کو ملی ہے؟ انصار کے سمجھدار لوگ بولے، یا رسول اللہ، ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ چند جوانوں نے ایسا کہا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا معاشر الانصار، کیا تم پہلے گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور تم کیا ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ کیا تم محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تم کو مالدار کر دیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے، انصار کہتے، اللہ و رسولہ امنو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، یعنی تم اپنا احسان جتلا سکتے ہو اور تمہاری بات سچ بھی ہوگی کہ آپ ہمارے پاس اس اور اس حال میں آئے تھے، یعنی کمزوری کی حال میں آئے تھے، آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کو سچ مانا، آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، تم کہہ سکتے ہو۔ لیکن اے معاشر انصار، تم دنیا کی حقیر سی شے کے لیے ناراض ہو گئے، میں نے لوگوں کو دیا تاکہ ان کا دل ہم سے جڑ جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے معاشر انصار، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھر لے جائیں اور تم اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، میں مکہ کا رہنے والا نہ ہوتا، تو میں ایک انصاری آدمی ہوتا، اور انصار سے مجھے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ اگر دوسرے لوگ ایک راستے یا نالے پر چلیں اور انصار ایک نالے یا ایک راستے پر چلیں تو میں لوگوں کو اور بکریوں کو سب کو چھوڑ کر انصار کے راستے پر چلوں۔ انصار میرا استر ہیں اور دوسرے مسلمان ابرہ ہیں۔ استر مطلب مجھ سے قریب ہیں، اور ابرہ مطلب دوسرے مسلمان تو اوپر اوپر کے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، دیکھو، میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، جب تک تم قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے مل لو تب تک تم صبر کیے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اجر کی ان کو امید دلا دی۔ انصار نے جس طرح آپ کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر اور اپنا شہر اور اپنے سینے اور دماغ کھولے تھے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے نصیب میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔